بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان ہے بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل کہ جہاں پہ ہم انتہائی مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس کی 9 فصائل یعنی فصل نہم بھی مکمل کر لیے، اور فصل دہم یعنی 10ویں پارٹ پہ ہم ہیں، جس کا ہم نے پچھلی آڈیو میں آغاز کر دیا تھا، اور جس میں پوائنٹس بتائے گئے تھے کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ وداع امام بسد سید سجاد اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار، جو کہ ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم پیج نمبر 143 پہ سے آج کے اس پارٹ کا آغاز کریں گے۔ پارٹ میں ہم جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں وہ جو کہ ہم نے اگلا فصل دہم میں جو پوائنٹ پڑھا تھا کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے، اگلا تھا جو میں نے آپ کو 5 بتائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اس میں اگلا تھا امام علیہ السلام بہن زینب سلام اللہ علیہ سے ودا کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس آڈیو میں ہم یہیں سے آغاز کریں گے، پیج نمبر 143۔ ہیڈنگ ہے امام علی مقام علیہ السلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے ودا کرتے ہیں۔ وہ گھڑی انتہائی قیامت خیز تھی کہ جس میں حزن و علم انتہا کو پہنچ گیا، قلق و اضطراب شدت اختیار کر گیا، عواطف بحر متلاطم کی طرح پرانگیختہ ہو گئے، موسلا دھار بارش کی طرح آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، اور گریا و بکا تھا کہ منقطع ہونے کو نہ آتا تھا، دل لرز گئے اور نہ ختم ہونے والا ہم و غم چھا گیا۔ جب سرکار سید الشہداء مخدرات عصمت سے ودا کر رہے تھے، زبان و قلم اس وقت کی کیفیت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں، بلکہ اس وقت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے جس وقت امام علیہ السلام کے تمام اصحاب و انصار، آوان و مددگار، بھائی بیٹے شہید ہو گئے، اور مردوں میں سے کوئی بھی ایک بھی باقی نہ رہا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام ودا کی غرض سے خیام میں تشریف لائے تاکہ اطفال خردسار اور پروگیان عصمت و طہارت کو تسلی دی۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان اطفال اور مخدرات عصمت و طہارت کا کوئی ظاہری ملجا و ماوا اور پرسان حال نہ ہوگا، بلکہ قریب 30,000 کے بے رحم لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہوں گی۔ اہل حرم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، نیز یہ احساس بھی تھا کہ امام تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیام کے قریب آئے اور فرمایا، السلام اے فاطمہ سلام اللہ علیہ و سکینہ، اے زینب سلام اللہ علیہ و ام کلثوم علیہ السلام، تم پر میرا سلام ہو۔ میں آخری مرتبہ تم سے ملاقات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد تمہارے لیے صرف مصائب و آلام ہیں۔ تمام بیبیاں آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئیں اور گریا و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اسی عالم میں جناب سکینہ آگے بڑھیں اور عرض کیا۔ سامعین، ہم اس وقت پیج 144 پہ آ گئے ہیں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جناب سکینہ نے کیا کہا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں، اور میرے گرتے ہوئے آنسو میری تحریر جو میں پڑھوں گی اس میں ان الفاظ کو واضح بیان کر سکیں، میری پوری کوشش ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ تمام بیبیاں آپ کے گرد جمع ہو گئیں اور گریا و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اسی عالم میں جناب سکینہ آگے بڑھیں اور عرض کیا، بابا جان، کیا اس وقت آپ بالکل موت کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، اے جان پدر، جس شخص کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، اگر وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و نصرت ہرگز تم سے دنیا اور آخرت میں جدا نہ ہوگی، پس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنا اور شکایت نہ کرنا۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ بی بی نے عرض کیا، بابا جان، پھر ہمیں جد نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرف کی طرف لوٹا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے مشہور ضرب المثل زبان پر جاری فرمائی کہ افسوس اگر قطع یعنی نامی پرندہ ہے ایک جو کہ کو چھوڑ دیا جاتا تو آرام کی نیند سو جاتا، مطلب یہ کہ واپس پلٹانے کی فرصت نہیں۔ یہ سن کر جناب سکینہ رونے لگی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے
بکینہ سے لگایا۔ پھر امام علیہ السلام نے تمام مخدرات عصمت کو پکارا کہ جب سب بیویاں جمع ہو گئیں تو آپ علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما، مصائب و آلام کے لیے تیار ہو جاؤ، آگاہ رہو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محافظ و حامی ہے، اور ان قریب تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے گا اور تمہارا انجام بخیر فرمائے گا، اور تمہارے دشمنوں کو مختلف انواع و اقسام کے عذابوں میں معذب فرمائے گا، اور اس مصیبت کے بدلے میں تمہیں مختلف انواع و اقسام کی نعمتوں اور کراہتوں سے نوازے گا۔ پس شکایت نہ کرنا اور ایسی بات کو زبان پر نہ لانا جس سے تمہاری قدر و منزلت میں کمی ہو۔ پھر فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہارے ساتھ کنیزوں اور غلاموں کا سا سلوک کیا جائے گا اور تمہیں سواریوں پر بٹھا کر بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہیں سخت ترین اذیتیں دی جائیں گی۔ یہ سن کر بیویوں نے رونا شروع کر دیا اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے منہ پر ماتم کیا۔ امام علیہ السلام نے بہن کو تسلی و تشفی دی اور فرمایا مرتضیٰ کی بیٹی صبر سے کام لو، تمہارا گریہ طویل ہے۔ ہم پیج 146 پر آگے، اور یہاں پر چھوٹی سی جو اب میں بات پڑھنے جا رہی ہوں وہ تھوڑی سی ہیڈنگ نما لکھی ہے، تھوڑی سی موٹی بڑی لکھی ہے۔ لکھا ہے دیکھ لے آپ علیہ السلام کو دکھیاری ٹھہر جاؤ ابھی، دیکھ لے آپ کو دکھیاری ٹھہر جاؤ ابھی۔ یہ ایک مصرع ہے ایک شعر کا کہ جو بڑا کر کے لکھا ہے کہ جو زینب سلام اللہ علیہ کے الفاظ ہیں سامعین، اور اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں اور اس کے بعد اس سے آگے پڑھوں گی کہ دیکھ لے آپ کو دکھیاری ٹھہر جاؤ ابھی۔ امام علیہ السلام نے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو زینب سلام اللہ علیہ سامنے آ گئیں اور کہنے لگیں بھائی جان ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ جی بھر کے تجھے دیکھ لوں۔ جناب سیدہ زینب نے امام مظلوم کے بوسے لیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عقیلہ بنی ہاشم کو صبر کی تلقین فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا ذکر فرمایا جو خدا نے صابرین کے ساتھ کر رکھا ہے۔ بی بی نے فرمایا بھائی جان میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ پھر امام مظلوم نے فرمایا بہن زینب مجھے ایسا لباس دیجئے جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہ کرے، میں اسے لباس کے نیچے پہن لوں تاکہ میری شہادت کے بعد اسے کوئی نہ اتارے۔ یہ سن کر مخدرات عصمت کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب امام علیہ السلام نے باہر جانے کا ارادہ فرمایا تو مایوسی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا کون ہے جو مجھے سوار کرائے۔ بس جناب سیدہ عالیہ یہ فرماتے ہوئے قریب آئیں کہ کس کو پکار رہے ہو اور کون تجھے سوار کرائے میرے دل کی راحت۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا اور امام مظلوم کو سوار کرایا۔ سامعین یہاں پہ بریکٹ میں کتاب کا حوالہ ہے معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13-14۔ اگلی ہیڈنگ ہے نماز شب میں نہ مجھ کو بھلائیے زینب۔ ہیڈنگ نہیں ہے بلکہ اس شعر کا ایک مصرع ہے کہ نماز شب میں نہ مجھ کو بھلائیے زینب۔ روایت میں ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے آخری وداع کے موقع پر بہن کو وصیت فرمائی بہن مجھے نماز شب میں نہ بھلانا، اور بریکٹ میں کتاب کا حوالہ ہے زینب الکبریٰ شیخ جعفر النقدی صفحہ نمبر 58۔ اور اس سے آگے پھر ایک مصرع ہے کہ رواں ہوئے ہیں سوئے شہادت برادر زینب، رواں ہیں سوئے شہادت برادر زینب، رواں ہیں سوئے شہادت برادر زینب۔ جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے جب آپ علیہ السلام کے تمام انصار و اعوان شہید ہو چکے تھے اور مردوں میں سے سوائے بیمار بیٹے کے کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں یہ قیامت کی گھڑی تھی جس کو قلم لکھنے سے اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، اور اس جانے کا نتیجہ بھی ظاہر تھا کیونکہ پہلے جتنے بھی افراد میدان قتال میں گئے سب کے سب شہید ہو گئے۔ امام علیہ السلام اپنے پیچھے اس خاندان کو چھوڑ کر جا رہے تھے جن کی پوری روئے زمین پر مثال نہیں ملتی، اور اب ان میں صرف چھوٹے بچے اور مخدرات عصمت و طہارت ہی باقی رہی تھی جن کی پوری زندگی عزت و احترام میں گھری ہوئی تھی۔ امام مظلوم علیہ السلام ان کو بے آب ہو گیا بیابان کے وسط میں کمینے رذیل گھٹیا اور ضمیر فروش دشمنوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ مخدرات عصمت بھی اس بات سے آگاہ تھیں
کہ ان کا سامنا شریر ترین اور اوباش قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان کے قلوب دو طرح کے احساسات سے دھڑک رہے تھے، ایک امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا احساس اور دوسرا کمینے دشمنوں کا خوف۔ یہ تمام امور قلق و خوف اور وحشت کو دعوت دے رہے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ جب امام علیہ السلام کے تمام یار و آوان مارے گئے اور مردوں میں سے کوئی باقی نہ رہا تو امام مظلوم نے خود میدان جنگ کی طرف جانے کا عزم و ارادہ فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے رسول خدا کا لباس زیب تن فرمایا، رسول خدا کی زرہ کو پہنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں تشریف لائے۔ جب قوم اشقیاء کے سامنے تشریف لائے تو گھوڑے کو روک کر قوم اشقیاء سے خطاب فرمایا۔ پیج 148۔ ترجمہ: اے اہل کوفہ، تمہارے لیے بربادی ہو، آخر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حق کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں نے شریعت کو تبدیل کر دیا ہے؟ کیا میں نے سنت بدل دی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بلکہ جو سلوک تیرے باپ نے بدر و حنین کے موقع پر ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا، اسی بغض و عناد کی وجہ سے ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5۔ بعض مقاتل کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے اور موت کا مکمل یقین ہو گیا تو اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیا اور یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: میں علی کا فرزند ہوں۔ پیج نمبر 149 پہ ہم آ گئے ہیں جہاں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ میں علی کا فرزند ہوں جو آل ہاشم میں سے پاک و پاکیزہ ہیں، اور یہ بات میرے فخر کے لیے کافی ہے جس پر فخر کیا جائے، اور روئے زمین پر چلنے والوں میں سے میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ صاحب کرامت ہیں، اور ہم مخلوق خدا میں واضح اور روشن اللہ کے چراغ ہیں، اور میری والدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطر ہیں، اور میرے چچا جعفر ہیں جن کو اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں، اور ہمارے گھر میں اللہ کی سچی کتاب یعنی کہ قرآن نازل ہوئی اور ہمارے ذریعے ہدایت ہوتی ہے، اور ہم پر وہی بالخیر ہوئی جو کہ قابل ذکر ہے۔ ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ کی امان ہیں، اور لوگوں کو یہ بات ہم چھپا کر اور ظاہر کر کے بیان کرتے ہیں۔ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، ہم اپنے محبوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے سے کوثر پلائیں گے جس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے شیعہ بروز قیامت عزت و احترام کے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے دشمن بروز قیامت خسارے میں ہوں گے، اور جو شخص بھی ہماری وفات کے بعد ہماری زیارت کرے گا اس شخص کے لیے جنت عدن کی خوشخبری ہے جو صاف و شفاف ہے اور جس میں گدلا پن نہیں ہے۔ تو یوں سامعین یہ گفتگو یہاں ختم ہوئی، جس میں بریکٹ میں حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 48 اور 49۔ آگے لکھا ہے کہ عمر ابن سعد ملعون اپنی فوج کو دیکھ کر چیخا، تمہارے لیے بربادی ہو، تم کس کے قتل کا ارادہ کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ انزا البتین کا بیٹا ہے، عرب کے جنگجو کا فرزند ہے؟ چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ پیج نمبر 150۔ فوج نے چاروں طرف سے امام علیہ السلام پر حملہ کیا۔ شجاعت حیدریہ کے وارث نے بپھرے ہوئے شیر کی مانند فوج اشقیاء پر حملہ کیا، کشتوں کے پشتے لگانے شروع کیے، کثیر تعداد میں قوم اشقیاء کو واصل جہنم کیا، پوری فوج کو بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح منتشر کر دیا۔ بریکٹ میں حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 50۔ آگے لکھا ہے کہ پس لشکر کے میمنے پر یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کیا کہ ترجمہ: ذلت سے موت بہتر ہے اور جہنم میں داخل ہونے سے ذلت بہتر ہے۔ پھر لشکر کے میسرا پر یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کیا: آن جناب ہر طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش، آن جناب پر ہر طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی ذرا مثل قنفذ کے تیروں سے پر ہو گئی۔ جب ذرا کی یہ حالت تھی تو معلوم نہیں جناب علیہ السلام کی کیا حالت تھی۔ جنگ کی تھکاوٹ اور خون کے کثرت سے بہہ جانے کی وجہ سے امام علیہ السلام نے ضعف محسوس کیا، تو تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے
توقف فرمایا۔ ابھی توقف فرما رہے تھے کہ ایک ملعون نے پتھر مارا جو آپ علیہ السلام کی جبین مبارک پر لگا۔ پیشانی سے خون بہتا ہوا جناب علیہ السلام کی آنکھوں میں آیا۔ امام علیہ السلام نے قمیص کا دامن اٹھایا تاکہ آنکھوں سے خون صاف کریں کہ ایک ملعون نے مسموم شدہ سہ شعبہ تیر مارا جو آپ کے دل کے قریب سینہ بے کینہ میں جا لگا۔ تیر اتنی شدت سے لگا کہ پشت مبارک سے نکل آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے زبان اقدس پر یہ کلمات جاری فرمائے۔ پیج 151۔ بار الہا، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ اس شخص کو قتل کر رہے ہیں کہ پوری روئے زمین پر اس کے سوا کوئی نبی کا بیٹا نہیں۔ پھر آپ نے سامنے سے تیر نکالنا چاہا لیکن تیر نہ نکلا تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پشت مبارک کی طرف لے جا کر تیر کو پشت کی طرف سے نکالا۔ خون کا ایک پرنالہ بہنے لگا۔ آپ نے اپنا چلو خون کے نیچے رکھا۔ جب چلو بھر گیا تو خون کو آسمان کی طرف پھینک دیا۔ پھر دوبارہ چلو کو خون کے نیچے رکھا۔ جب چلو بھر گیا تو اپنے سر اور ریش مبارک کو خون اطہر سے خضاب کیا اور فرمایا، میں اسی حالت میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور ان سے کہوں گا، یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں نے شہید کیا۔ اور یہاں پہ سامعین بریکٹ میں کتاب کا حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 45، صفحہ نمبر 53۔ اسی اثنا میں صالح بن وہب ملعون نے آپ علیہ السلام کے پہلو پر نیزہ مارا جس سے آپ علیہ السلام زین پر سنبھل نہ سکے اور دائیں رخسار کے بل زمین پر یہ فرماتے ہوئے گر گئے کہ بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مٹی جمع کر کے اپنے رخسار کے نیچے رکھی اور اپنے رب سے یہ عرض کرتے ہوئے مناجات کی کہ اے اللہ، تیرے فیصلے سے دی ہوئی مصیبتوں پر صبر ہے۔ اے پالنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر دوبارہ جنگ کی خاطر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اب جسم میں طاقت نہ رہی تھی۔ شدت کے ساتھ یہ ندا دیتے ہوئے گریہ کیا۔ پیج 152۔ ترجمہ: کیا مجھے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے گا جبکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ کیا مجھے پیاسا شہید کیا جائے گا جبکہ میرے بابا علی المرتضیٰ علیہ السلام ہیں؟ کیا مجھے مہتوک چھوڑ دیا جائے گا جبکہ میری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ آوازیں سن کر امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب عبداللہ میدان کی طرف نکلے۔ اس وقت اس بچے کا سن 11 سال تھا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بہت کوشش کی کہ بچے کو روک لے لیکن شہزادہ یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے چچا سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا میدان کارزار کی طرف نکل گیا۔ جب امام علیہ السلام کے قریب پہنچا تو امام علیہ السلام نے شہزادے کو واپس خیام کی طرف جانے کے لیے کہا۔ اسی اثنا میں ابہر بن کعب ملعون اپنے ہاتھ میں تلوار گھماتا ہوا امام کے قریب آیا۔ شہزادے نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے خبیثہ کے بیٹے، تجھ پر ویل ہو، کیا تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس ملعون نے غصے میں آ کر تلوار کی ضرب لگائی جس سے شہزادے کا ایک بازو قطع ہو گیا۔ تھوڑی سی جلد بچی جس سے بازو لٹکنے لگا۔ شہزادے نے ندا دی، چچا جان۔ پیج 153۔ امام عالی مقام نے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، چچا جان، اس مصیبت پر صبر اختیار کرو بیٹا، اس میں تمہارے لیے اجر ہے، یقیناً خدا تجھے اپنے آبائے صالحین کے ساتھ ملحق فرمائے گا۔ ہرملہ ملعون نے تیر چلایا جس سے شہزادہ اپنے چچا کی گود میں شہید ہو گیا۔ اور بریکٹ میں حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 45، صفحہ نمبر 53۔ امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور زمین پر تشریف فرما تھے۔ سورج کی تپش تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ شمر ملعون نے لشکریوں سے کہا کہ کھڑے کیوں ہو، امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا۔
بن شریک ملعون نے کندھے پر تلوار سے ضرب لگائی، حسین بن نمیر ملعون نے سینے پر نیزہ مارا، عمر بن سعد ملعون چیخا، ویلکم انزلوا وحزوا اراسہ، تمہارے لیے بربادی ہو، اتر پڑو اور اس امام حسین کا سر اقدس کاٹ لو۔ پھر ایک شخص نے کہا جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ لو۔ پس عمرو بن حجاج قتل امام حسین علیہ السلام کے ارادے سے قریب آیا۔ جب امام علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ پڑی تو واپس پلٹ گیا۔ جب اس سے واپس لوٹنے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ جب میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آیا۔ پھر شبس بن ربی ملعون قتل امام علیہ السلام کے ارادے سے قریب آیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار پھینک کر واپس چلا گیا۔ اور اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا سامعین کہ ہم جو پڑھیں گے اس جو ہم فصل دہم یعنی کہ 10ویں چیپٹر میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ اس میں جو چوتھی چیز تھی وہ تھی ذوالجناح کی خیام واپسی، کیونکہ ہم نے امام علیہ السلام کے میدان جہاد میں جانے والا ذکر بھی پڑھ لیا، اور اب ہم ذوالجناح کی خیام واپسی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے قرآن رحل زیں سے سر فرش گر گیا، قرآن رحل زیں سے سر فرش گر گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش ہل گیا۔ اور یہ شعر میر انیس کا تھا جو اس کتاب میں موجود ہے۔ اور اب ہم پیج 154 پر ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا رہوار وہی گھوڑا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا تھا اور جو آج کے المناک دن کے لیے زندہ تھا۔ جب رہوار نے دیکھا کہ اس کا سوار اس کی پشت سے اتر کر فرش زمین پر پہنچ چکا ہے تو وفادار گھوڑا امام علی مقام علیہ السلام کے قریب ہنہناتا ہوا آیا اور امام علیہ السلام کو سونگھنے لگا، پھر اپنی پیشانی کو خون امام علیہ السلام کے ساتھ رنگین کیا اور زور زور سے ہنہناتا ہوا خیام حسینی کی طرف دوڑا۔ جب خیام کے نزدیک پہنچا تو اپنا سر زمین سے ٹکرانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا، شاید کہ وہ اپنی زبان میں بیویوں کو امام علیہ السلام کی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ جب بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ آوازیں سنی تو خیام سے باہر آ گئیں۔ دیکھا کہ رہوار بلا سوار ہے، یقین ہو گیا کہ امام علیہ السلام شہید ہو گئے۔ مخدرات عصمت کے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں، منہ پر ماتم کرنا شروع کیا اور فریاد کرنے لگیں، وا محمدہ وا علیہ وا فاطمتہ وا احسنہ۔ جناب سکینہ نے روتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میرا باپ شہید ہو گیا۔ پھر ندا بلند کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سامعین، یہ بریکٹ میں جو ہمیں حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے معالی السبتین جلد دوم فصل دہم مجلس دہم مجلس چہارم دہم بحوالہ کتاب تظلم الزہرا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ آخری ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میدان کربلا میں، اور یہ وہ آخری ہیڈنگ ہے جو ہم فصل دہم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جو ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس کو ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ جی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میدان کربلا میں، اور یہاں پہ مظہر شاعر ہیں جن کا ایک مصرع لکھا ہے کہ زینب تو حوصلے میں رسولوں سے بڑھ گئی، زینب تو حوصلے میں رسولوں سے بڑھ گئی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام زین سے فرش زمین پر تشریف لائے اور بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اس فاجعہ کی خبر ہوئی تو آپ خیمے سے مقتل کی طرف فریادیں کرتی ہوئی نکلیں۔ پیج 155 کا یہ جو فریادیں ہیں سامعین، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، میں اس کو پڑھتی ہوں کہ کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عمر ابن سعد ملعون کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے ابن سعد، تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔
انورٹڈ کاما کلوز اور سوالیہ نشان۔ عمر ابن سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے لشکر کو دیکھ کر فرمایا افسوس، کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے؟ سوالیہ نشان۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ بعد ازاں بی بی سلام اللہ علیہ تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف بڑھیں۔ صدمے کی وجہ سے بی بی کئی بار گریں، لیکن اٹھ کر پھر چل پڑتیں۔ جب مقتل میں پہنچیں تو دائیں بائیں دیکھا، بھائی پر نظر پڑی، دیکھا کہ خون میں غلطاں، زخموں سے خون جاری، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو بھائی کے قریب جا بیٹھی، بھائی کے جسم اتھر پر اپنے آپ کو گرا دیا اور فرمایا، ترجمہ: کیا حسین علیہ السلام تو ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا میرا بھائی تو ہے؟ کیا میری ماں کا فرزند تو ہے؟ کیا میری آنکھوں کا نور تو ہے؟ کیا میرا سکون قلب تو ہے؟ کیا تو میں ہمارا مددگار ہے؟ کیا ہماری امید تو ہے؟ کیا فرزند مصطفیٰ تو ہے؟ کیا فرزند علی علیہ السلام ابن ابی طالب تو ہے؟ کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فرزند تو ہے؟ یہاں پہ انورٹڈ کاما میں بی بی کا کلام ختم ہوا اور پیج 156 پر ہم ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیونکہ زخموں کی کثرت اور خون کے بہہ جانے کی وجہ سے امام علیہ السلام پر انتہائی ضعف طاری تھا۔ بی بی نے فرمایا، بھائی تجھے میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھ سے کلام کیجئے، میرے باپ علی المرتضیٰ علیہ السلام کا واسطہ مجھے مخاطب کیجئے، تجھے میری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ مجھے جواب دیجئے، اے میری آنکھوں کی روشنی مجھ سے کلام کیجئے، اے میری روح کی تسکین مجھے جواب دیجئے۔ بعد ازاں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کے پیچھے بیٹھ گئیں اور اپنے ہاتھوں کو امام علیہ السلام کی بغلوں کے نیچے ڈال کر امام علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کے کلام پر متوجہ ہوئے اور نحیف و لاغر آواز میں فرمایا، بہن زینب، میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا، مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، تجھے خدا کی قسم سکون سے رہنا اور خاموشی اختیار کرنا، یعنی صبر سے کام لینا۔ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے بھائی سے فرمایا، اے بھائی، بھلا آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر میں کس طرح سکون سے رہوں؟ میری روح آپ کی روح پر فدا اور میری جان آپ علیہ السلام کی جان پر نثار۔ ابھی بہن اور بھائی ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے کہ شمر بن ذی الجوشن قریب آیا اور کہنے لگا، اسے چھوڑ دو ورنہ تجھے بھی تمہارے بھائی کے ساتھ قتل کر دوں گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھائی کے گلے میں بازو ڈال دیے اور فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے بھائی کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، میرے بھائی کو ذبح کرنے سے قبل مجھے ذبح کر دو۔ ملعون نے جناب سیدہ کو زبردستی بھائی سے جدا کیا اور کہنے لگا، بخدا اگر تم اپنے بھائی کی طرف بڑھی تو اسی تلوار سے تمہاری گردن جدا کر دوں گا، معاذ اللہ۔ اور پھر یہ ملعون امام علیہ السلام کے سینے بے کینہ پر بیٹھ گیا۔ پیج 157۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آگے بڑھیں اور اس کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، یہاں سے اتر جاؤ، تو نے میرے بھائی کے سینے اور پشت کی ہڈیوں کو توڑ دیا ہے، یہ تو صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے، تجھ پر لعنت ہو، تو نہیں جانتا یہ وہ سینہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ملا رہا اور بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ الزہرا کے سینے سے ملا رہا۔ تجھ پر افسوس ہے، یہ وہ ہے جسے جبرائیل علیہ السلام لوریاں سناتا تھا اور میکائیل علیہ السلام جھولا جھلاتا تھا۔ مجھ سے دور ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی سے وداع کر لوں اور اس کی آنکھیں بند کر لوں۔ لیکن اس ملعون کے دل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور نہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور نہ بی بی سلام اللہ علیہ کے کلام میں پر اس نے توجہ کی۔ اور یہاں پہ سامعین بریکٹ میں جو حوالے ہیں میں پڑھتی ہوں۔ کتاب تظلم الزہرا، صفحہ نمبر 232، سید رضی بن نبی القزوینی، طبع بیروت، لبنان، سال تباد 1420 ہجری۔ مؤلف کہتا ہے کہ بعض کتب مقاتل میں ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مقتل میں بھائی کے پاس پہنچی تو امام علیہ السلام نے بہن کو واپس جانے کا حکم دیا اور شمر ملعون کے آنے سے قبل بی بی علیہ السلام خیام میں پہنچ چکی تھیں۔ جب امام مظلوم کی شہادت عظمیٰ واقع ہوئی
تو زمین میں زلزلے آنے شروع ہو گئے اور سورج کو گہن لگا، آسمان سے خون کی بارش برسنے لگی اور زمین خون ابلنے لگی۔ جناب عقیلہ بنی ہاشم امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور پوچھا، بیٹے یہ کائنات میں تغیر و تبدیلی کی کیا وجہ ہے کہ سورج گہن ہو گیا اور زمین کانپ رہی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان میں بیمار اور لاغر ہوں اور اٹھنے کی سکت نہیں رکھتا، مجھے سہارا دے کر در خیمہ پر لے جائیے تاکہ میں دیکھوں کہ کیا وجہ ہے۔ جب امام علیہ السلام اپنی پھوپھی کے سہارے سے در خیمے پر پہنچے اور مقتل کی طرف نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ باپ کا گھوڑا ہے، زین سے خالی اور لگامیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ باپ کا سر نو کے نیزہ پر نظر آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں، بچوں اور مخدرات عصمت کو جمع کرو، میرا باپ شہید ہو گیا، اللہ کا بہادر شیر قتل ہو گیا، سید الاوصیاء کا لخت جگر شہید ہو گیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لال شہید ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی اور منہ کے بل فرش زمین پر گر گئے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے کے سر کو پکڑ کر گود میں رکھا اور پکاری، بیٹا اٹھ، تمہاری پھوپھی تجھ پر فدا ہو جائے، بیٹا آنکھیں کھولو، تمہاری بہنیں تجھ پر نثار ہو جائیں، اے بقیت السلف ونعم الخلف اٹھیے۔ امام علیہ السلام نے پھوپھی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھتیجے کا سر اٹھا کر رخسار کے بل زمین پر رکھ دیا اور ندا دی کہ اے زین العابدین، اے میرے دل کے ٹکڑے، آنکھیں کھولیے۔ اسی وقت امام نے آنکھیں کھولیں اور یہ حوالہ ہے کتاب تظلم الزہرا، صفحہ نمبر 233-234 کا، اور یہ پیج نمبر 158 ہے۔ اور یوں سامعین، ہم نے فصل نمبر 10ویں فصل کو مکمل پڑھ لیا اور اس آڈیو میں یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو، اگلے پارٹ میں ہم 11ویں فصل سے آغاز کریں گے اپنی ریڈنگ کا۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔